السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی دوستو، یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی خوبصورت ترین مقام مری کے ہیں، اور مری کے حوالے سے ہماری اکثر ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، اور آپ اس ہماری کاوش کو بڑے پسند بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھرپور تعاون بھی کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی مین وجہ آپ کو اگلے آنے والے مہینے میں اس کے حالات و واقعات مری اور گلیات کے حوالے سے اور یہ بتانا مقصود ہے، اور اکتوبر 27 آج بروز جمعرات کو ہم یہ ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ گزشتہ 2 دن پہلے کے، یعنی کہ اس میں دن کا جو آگے کلپ آئے گا وہ کل کا ہے، اور یہ رات چون سی ہے اس سے اگلی، یعنی کہ اس سے پچھلی رات کے یہ کلپس ہیں مری کے۔ اور مری میں اس وقت کیا حالات ہیں، وہاں پر موسم کیسا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ سوال آپ لوگ مجھ سے کمنٹس میں کافی سارے دوست کر رہے ہیں کہ مری اور گلیات میں کب برف باری ہوگی۔ عموماً ہر سال جو مری کا جو ٹمپریچر ہے یا مری کا جو حالات واقعات ہیں اس کے مطابق مری کے اور نتھیا گلی میں برف باری ہوتی ہے، وہ دسمبر کے اینڈ پہ شروع ہوتی ہے اور جنوری فروری تک رہتی ہے، یعنی کہ یہ 2 سے 2.5 ماہ برف باری کے ہیں۔ لیکن اکثر اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ ماہ نومبر میں بھی برف باری کا سین بن جاتا ہے اور ہلکی برف باری دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ برف باری اس طرح کی نہیں ہوتی ہے کہ جیسے ٹپیکلی برف باری ہے، لیکن پھر بھی اسے ہم گیلی برف باری کہتے ہیں، اس طرح کی برف باری، یعنی کہ سالہ باری اتنی زیادہ ہو جائے کہ برف باری میں تبدیل ہو جائے، تو وہ اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ٹمپریچر کی بات کریں تو اس وقت جو مری کے اندر ٹمپریچر اچھی خاصی ٹھنڈ ہے، اور اگلے آنے والے دنوں میں یعنی کہ نیکسٹ سوموار سے لے کر ہفتہ اتوار تک یہاں پر بارش کا امکان ہے، تو پھر ٹمپریچر مائنس میں بھی رات کو چلا جاتا ہے۔ جی بالکل، بہت زیادہ ٹھنڈ بھی ہو جاتی ہے۔ مری اور نتھیا گلی یا گلیات جتنی بھی ملکہ ہیں، یہ پوری جو بیلٹ ہے اس علاقے میں جو موسم ہے وہ اسی طرح کی ہوتا ہے کہ دن کو ٹمپریچر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اور رات کو ٹمپریچر بہت زیادہ گر جاتا ہے، اور بعض اوقات تو اتنا کم ٹمپریچر ہو جاتا ہے کہ اچھی خاصی ٹھنڈ فریزنگ پوائنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اس قسم کے حالات ہیں۔ باقی اس دفعہ جو موسمی تبدیلی ہے اس کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ جو گوگل کی رپورٹ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سوموار کو بھی بارش ہے اور اس کے بعد ہفتہ اتوار کو بھی بارش ہے، اور اس دوران ہو سکتا ہے کہ ژالہ باری بھی ہو جائے۔ اور پچھلی سال 2021 کو، یعنی کہ 21 اکتوبر جو کہ گزر چکی ہے، اس میں گیلی برف باری ہوئی تھی اور ایک دم سے ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تو یہ تو پچھلے سال کی بات ہے، اس سال ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ راستے تمام کھلے ہیں، مری کے ہوٹلز کھلے ہیں، مری کا بازار کھلا ہے۔ اسی طرح مری سے ملکہ جو گلیات ہے، نتھیا گلی ہے، سب جگہ پہ ہوٹلز وغیرہ، ریسٹورنٹ سب کھلے ہوئے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے۔ جو لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لوکل ٹرانسپورٹ بھی اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ آپ راولپنڈی میں اگر آپ باہر سے آتے ہیں، تو باہر سے مراد کراچی یا دیگر مقام سے ریلوے اسٹیشن پہ آتے ہیں، تو ریلوے اسٹیشن سے آپ فیض آباد پہنچ سکتے ہیں، اور فیض آباد سے پھر لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے آپ مری یا گلیات میں کسی بھی جگہ، یوبیا، نتھیا گلی، آپ وہاں سے لوکل ٹرانسپورٹ میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لاہور سے ڈائریکٹ آتے ہیں فیض آباد میں، تو فیض آباد کے قریب یہ اڈا بنا ہوا ہے، اور وہاں سے آپ ٹریول کر کے یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ مری کی مار روڈ پہلے بھی آپ دکھا رہے تھے، اب یہ شام کا، یہ کل کا رات شام کا سین ہے، اور اس وقت لوگوں کی اچھی تعداد ہے، بہت زیادہ اچھی تعداد نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر موقع ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلو کہ ملکی حالات کی وجہ سے کل سے لانگ مارچ کا آغاز ہے، تو ابھی تک تو کوئی سین ہمیں پنڈی میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بلاکیج وغیرہ ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ جب لانگ مارچ نزدیک پہنچے تو کچھ مسئلے مسائل ہو۔ جو اس سائڈ سے آ رہے ہیں، موٹر وے اور جی ٹی روڈ وغیرہ، جی ٹی روڈ تو ڈیفینیٹلی جس طرح انہوں نے کہا ہے تو وہ تو بند ہی ملے گی آپ کو۔ موٹر وے چلنی چاہیے، اس کے کیا حالات واقعات ہوں گے اس کے بارے میں تو ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو دوست بھی ان دنوں میں یعنی کہ اگلے ہفتے میں آنا چاہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یا کسی نہ کسی حوالے سے کہیں سے بھی رابطہ کر کے آئیں کہ جو راستے اگر کھلے ہیں تو پھر بھی گھر سے نکلیں، وگرنہ آنے سے پرہیز کریں، کیونکہ پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ہوٹل ریٹ کی بات کریں تو جی آج کل ہوٹل ریٹ پچھلے کے مقابلے میں پچھلے کچھ دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے، کیونکہ جو سردی پڑے گی ہیٹر کا استعمال، گیس اور پھر یہ چیزیں، پھر یہ چارجنگ بھی زیادہ بات ہے، انہوں نے کسٹمر سے ہی لینی ہوتی ہے۔ تو یہاں 2,000 روپے جو کمرہ ملتا تھا وہ آج کل 2,500 روپے میں، یعنی کہ 500,000 روپے کا اضافہ کمروں کے کرایوں میں لازمی ہو چکا ہے۔ اور ٹورسٹ کم ہونے کے باوجود یہ ریٹ میں اضافہ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ جب ہوتی ہے کہ ہیٹر چاہیے یا گرم پانی چاہیے تو پھر یہ ایکسٹرا چارجنگ کی جاتی ہے۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی گیس یا لکڑی کا استعمال کرنا ہوتا ہے، تو پھر جب استعمال کریں گے تو پھر آپ سے پیسے بھی زیادہ لیے جائیں گے۔ باقی رش کی کنڈیشنز نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ اگر مری گلیات کے حوالے سے نیشنل رپورٹ دیکھیں اور گلیات کے حوالے سے بھی، تو اس میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ کچھ 100 کی تعداد میں ٹورسٹ موجود ہیں اس وقت اس پوری بیلٹ میں، ہزاروں کی تعداد میں جہاں ہوتے ہیں وہاں پر اس وقت 100 کی تعداد میں، یعنی کہ ایک سمجھ لیں کہ 10% ٹورسٹ موجود ہیں، 90% نہیں ہے، اور یہ بہت کم تعداد ہے۔ نہ صرف یہاں پر مری گلیات میں بلکہ تمام سیاحتی مقام جتنے بھی ہیں اس میں یہ اس کو ڈیڈ سیزن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سیزن میں ٹورسٹ کی تعداد بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ اب جی اگلا پورا نومبر ہے، نومبر میں کیا کچھ ہوگا؟ یہ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ نتھیا گلی کے ہیں، اور نتھیا گلی میں بھی اس وقت موسم آپ کے سامنے ہے، خشک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو نومبر کے مہینے میں جی چانسز ہوتے ہیں ہلکی پھلکی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ گیلی برف باری کے، ادروائز تو برف باری جو سی ہے وہ ان علاقوں میں نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سوچ کے نومبر میں آتے ہیں کہ شاید ناران وغیرہ میں اگر برف باری ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی ہوگی، تو یہاں پر برف باری ہونا نومبر میں ممکن نہیں ہے۔ ہاں دسمبر کے آخر میں اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر یہ جنوری اور فروری تک جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ مری کے حالات واقعات بتائیں، اور تاکہ اگر آپ لوگ اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ مری میں نومبر کے مہینے میں کیسا موسم ہوگا، اور پھر دسمبر میں، اور اس کے علاوہ برف باری کب تک متوقع ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے کوشش کی ہے۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے پوری طرح معلومات لے کے بات کریں، پھر بھی اگر غلطی کوتاہی ہو تو ضرور اس کی نشاندہی کیا کریں اپنے کمنٹس میں، اور آپ کا اپنا بھی کوئی ذاتی ایکسپیرینس ہو تو وہ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر کوئی سفر کے دوران پاکستان کے کسی بھی سیاحتی مقام پہ ہوں تو لینڈسکیپ میں موبائل رکھ کر، لینڈسکیپ یعنی کہ جسے کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر موبائل، کھڑا موبائل، ٹک ٹاک والا سٹائل نہیں، لینڈسکیپ میں موبائل رکھ کر آپ ویڈیو کلپ 1 منٹ 30 سیکنڈ کے مختلف کلپس، اور کم از کم 8 سے 10 کلپ ہوں، تاکہ ہم آپ کے نام کا ولاگ اپنے چینل پر لگائیں اور اس سے دوسرے دوستوں کو رہنمائی بھی ہو۔ آج کل زیادہ لوگ ہنزا، اسکردو اس علاقے میں جا رہے ہیں، تو جو جہاں بھی جائے جی پاکستان کے کسی بھی سیاحتی مقام پہ، یہ سیاحت کے حوالے سے چینل ہے، تو کسی بھی جگہ کی آپ ویڈیو بھیجیں، ہم انشاءاللہ ضرور اپلوڈ کریں گے، آپ کے نام کے ساتھ اپلوڈ کریں گے۔ کیمرے کے سامنے آ کے بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ضرور کریں، اور اس کے علاوہ کسی بھی سیاحتی مقام سے آپ کا تعلق ہے اور آپ وہاں سے ہمارے لیے ویڈیوز بنا کے بھیجنا چاہتے ہیں، مری ہے، نتھیا گلی ہے، گلیات کسی جگہ سے بھی، اس کے علاوہ سوات ہے، کلام ہے، مالم جبہ ہے، نران، کغان، کہیں سے بھی، کشمیر سے بھی، اور آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور آپ اپنا کوئی وہاں پہ کام کرتے ہیں تو ویڈیو کے عوض ہم آپ کی فری پبلسٹی کریں گے، اور اپنے چینل پہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں گے کہ اگر آپ نتھیا گلی مری جاتے ہیں تو مری میں کوئی کام کرنے والا ہے، چاہے وہ گاڑی والا ہے، جیپ والا ہے، ہوٹل والا ہے، ریسٹورنٹ والا ہے، کسی قسم سے کام سے وابستہ ہیں، فری لانسر ہیں، آپ ٹورسٹ گائیڈ ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ ویڈیو بنا کے بھیجا کریں، ہم آپ کا جو نمبر ہے اسکرین پہ شیئر کریں گے تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کریں۔ اس کے عوض ہم نہ کوئی سیاحوں سے جو کہ ہمارے ٹورسٹ دیکھ کے، ہمارے سبسکرائبر دیکھ کر آپ کے پاس آئیں گے، ان سے کچھ لیں گے، نہ آپ سے کچھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت اگر ہماری وجہ سے ہم وسیلہ بن کے کرتے ہیں تو اس میں مجھ سے اس سے زیادہ خوشی کوئی نہیں ہوگی۔ اور آپ لوگ جو لوگوں کو گائیڈ کریں گے، لوگوں کی ہیلپ کریں گے کہ اس وقت وہاں پر کیسا موسم ہے، اور آپ نے اگر آنا ہے تو یہ ضروری چیزیں جو بیسک چیزیں ہیں وہ پوری کر کے آئیں، تو پھر آپ کا بھی ایک حصہ ہو جائے گا، آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے کو رب تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو بالکل جی ایک چیز رہے گی، اگر آپ اگلے آنے والے مہینے میں یعنی کہ دسمبر کے مہینے میں کسی بھی ہل اسٹیشن پہ جائیں تو پلیز اگر اپنی گاڑی ہے تو سنو چین لازمی ساتھ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کی چیزیں، گرم کپڑے اور ڈرائی فروٹ وغیرہ، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے ساتھ رکھا کرے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں آپ کے پاس اپنا جو سامان ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔